आगे खालिद मोइन। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे बहुत ख़ास मेहमान माहिर रक्कास जिन्होंने कथक और खटक रक़्स को आमेज़ किया और बहुत शानदार एक शक्ल उसकी निकाली। असफंद यार खटक साहब हमारे मेहमान हैं। दोबारा खुशामदीद कहते हैं असफंद यार खटक साहब। लेकिन मेरा सवाल फिर दोबारा होगा कि एक बहुत मुश्किल काम है एक बहुत रिवायती सोसाइटी में इसका इजहार करना कि मैं रक़्स करना चाहता हूँ और उसमें एक बिल्कुल मुख्तलिफ होना चाहता हूँ, चाहे वो आपके कल्चर का हिस्सा हो तो भी, क्योंकि आप एक पढ़े लिखे आदमी हैं, सरदार भी हैं और खुशहाल खां खटक साहब की 12वीं पुश्त से भी हैं।
تو مشکلات تو ہوئی ہوں گی. جی بے شک مشکلات تو بہت سی. کیسے گزرے آپ ان سے؟ وہ ایسا ہی ہے نا کہ جس طرح وہ بہت مشہور شعر ہے کہ ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. تو یہ آگ کا دریا جو ہے اس میں بہت مشکل سے انسان پار ہوتا ہے. اصل میں میرا بھی کبھی وہم و گمان میں نہیں تھا، خواب تو تھا لیکن یہ میرے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ میں واقعی میں منزل کو پا لیں گے، اس منزل کو پالوں گا. چونکہ ہم 86 میں آ گئے، ہمیں والد صاحب لے آئے کوہاٹ سے اور وہاں پہ ہمیں بیکن ہاؤس. والد صاحب کا کیا رد عمل تھا؟ دیکھیے انہوں تو وہ تو ہمیں اعلیٰ تعلیم کے لیے، اچھی تعلیم کے لیے بیکن ہاؤس لے آئے، او لیول اے لیول کروایا، بی بی ایم بی اے کروایا. تو ان کا تو یہی مقصد تھا کہ ہم جو ہے نا پروڈکٹیو کوئی کسی جاب کریں، کوئی کاروبار، کوئی جو میں نے کیا 1.5 دہائی سے زیادہ وقت کے لیے میں نے انسانی حقوق پہ مختلف بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیموں کے ساتھ کام کیا. اور پھر کورونا کے دنوں میں نے یہ اپنی این جی او ٹھیری نواب دربار بنا لی. تو یہ لیکن یہ کمرشل نان کمرشل آپ کی ہے تنظیم جو آپ نے گفتگو بھی کچھ دیر پہلے کی تھی، تو اس میں آپ کا یہ کہنا تھا کہ یہ این جی او اس طرح کی نہیں ہے کہ یہ کمانے کے پیچھے لگ جائے، بلکہ اس خاصا ایک موٹیو ہے اس کا جو کہ فن کی جو ہے فروغ ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. جس طرح لکھنؤ کے نواب، جس طرح نواب واجد علی خان صاحب وہ کتھک کی سرپرستی کرتے تھے، اسی طرح ہمارے ٹیری کے نواب خٹک رقص کی سرپرستی کرتے ہیں. جی تو ہمارے درباروں میں جو ہے دن کے وقت تلواروں کے ساتھ خٹک رقص ہوتا تھا اور رات کو مشال کے ساتھ. جی تو یہ دیکھیے جب تک سرپرستی ہوتی ہے رقاص کو معاوضہ کوئی بھی فن ہو وہ سرپرستی کے بغیر نہیں بڑھ سکتا آگے، کیونکہ اگر آپ روزی روٹی کے چکر میں پڑ جاتے ہیں تو فن تو ظاہر ہے کہ پورا وقت مانگتا ہے. تو کتنا وقت لگتا ہے ایک ریاض میں، ایک آئٹم جو آپ ترتیب دیتے ہیں تو کتنا وقت آپ کو جو ہے وہ ریاض کے لیے لگتا ہے روزانہ؟ جی دیکھیے میرا معمول یہ ہے کہ صبح جب میں اٹھتا ہوں تو میں ضرور کچھ نہ کچھ، چونکہ نا رقاص جو ہے وہ اگر ریاض نہیں بھی کر رہا، پیروں کے ساتھ تدکار نہیں بھی کر رہا، ذہن میں اس کا رقص چل رہا ہوتا ہے کہ جو بھی اس کے ذہن میں خیالات آ رہے ہوتے ہیں. تو ریاض بہت ضروری ہے کہ آپ جو ہے نا اس سے منسلک ہوں اپنے فن سے. اور یہ ہے کہ سیکھنے میں بہت وقت لگتا ہے. میں تو کہتا ہوں کہ میں ابھی بھی ادنا سا طالب علم ہوں، 23 سال مجھے ہو گئے، چونکہ نا یہ علم انسان سے بہت بڑا ہے. جی اور یہ زندگی کم ہے. اچھا نگہت چودھری نے ایک بار گفتگو ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ جب میں رقص کے لیے آتی ہوں اور گھنگرو باندھ لیتی ہوں اور آڈینس سامنے بیٹھی ہوتی ہے تو کچھ ذہن میں ہوتا ہے اور کچھ آمد کی کیفیت بھی ہوتی ہے. تو آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ ساتھ ساتھ آمد بھی ہو رہی ہے اور تبدیل کر رہے ہیں اپنے آپ کو آپ؟ بالکل جی بالکل ایسا ہی ہے کہ حالات، واقعات، سٹیج، منچ اور اس کو دیکھ کے، اور خاص طور پہ جو آپ کے سامنے جو سامعین یا حاضرین ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے رقص میں تبدیلی آتی ہے. اور کچھ آپ کے اندر سے بھی تبدیلی، آپ کا دل چاہتا، کیونکہ رقص میں ایک وقت آتا ہے جب آپ کھو جاتے ہیں. ایک سپردگی کا عالم ہوتا ہے جس میں کہ آپ ڈوب جاتے ہیں اور پھر وہ خود سرزد ہو رہی ہوتی ہیں وہ چیزیں، ایکشنز اور مومنٹس جو ہیں. اور کوئی بھی فن ہو اس میں ڈوبے بغیر وہ منزل نہیں ملتی جو آپ کی ایک سیٹسفیکشن کی منزل ہوتی ہے. جی بالکل. تو اب جہاں آپ پہنچ چکے، آپ نے سیکھا بھی باقاعدہ اور سکھا بھی رہے ہیں؟ جی سکھا بھی رہا ہوں. جی اسلام آباد میں سکھاتے ہیں. تو اس میں اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں، میں نے میل اور فیمیل دونوں ہیں مانا؟ دونوں ہوتے ہیں. اچھا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے نا کہ دیکھیے سب سے پہلے تو رقص کتنے لوگ سیکھنا چاہتے ہیں، اور پھر رقص میں کلاسیکی رقص کتنے لوگ سیکھنا چاہتے ہیں، اور پھر کتھک اور گھنگرو کے ساتھ. مطلب یہ ہم معاشرے کی تلخ حقیقت ہے اور ہمارا المیہ ہے. اچھا پھر اس میں سے کتنوں کے پاس پیسہ ہے اور وقت، یہ دونوں. اگر جو اگر اچھی نوکری پہ ہیں تو ان کے پاس وقت نہیں ہے، اور جو اگر نوکری نہیں کر رہے تو ان کے پاس پھر پیسہ مسائل ہیں. اچھا پھر کچھ ایسے ہیں جو سیکھ لیتے ہیں، یا 1 مہینے کے لیے آ جاتے ہیں، 2-3 مہینے کے لیے، لیکن اس کے بعد پھر غائب ہو جاتے ہیں. یا پھر کچھ ایسے ہیں جو سیکھ لیتے ہیں کرتے نہیں ہیں. تو یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی ڈاکٹر بن جائے اور وہ کہے میں نے پریکٹس نہیں کرنی. اچھا تو یہ اس کی ریاضت ایک مشکل ریاضت ہے، اس میں وقت دینا پڑتا ہے، اپنے آپ کو اس کے سپرد کرنا پڑتا ہے. میرا سوال اب یہ ہے اسفندیار خٹک صاحب کہ کمرشلی یہ کتنا، اگر فن کوئی سیکھ لے تو کمرشلی اس کو کیا کوئی فائدہ ہے، بینیفٹ ہے؟ نام بھی اور کمرشلی بھی پیسہ بھی اس کو کچھ مل جاتا ہے کیا؟ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو رقص ہے یہ تو شوق سے اور عشق سے ہوتا ہے. اور اس میں دیکھیے کمرشلی اگر کسی نے پیسے کمانے ہیں تو پھر اس کے لیے جو مغربی رقص ہیں
چونکہ ان کو پسند کیا جاتا ہے. ہماری جو نئی نسل ہے بدقسمتی سے ان کو شاید ہمارے خزانے نہیں نظر آتے, ان کو کتھک نہیں نظر آتا, ان کو بھرت ناٹیم نہیں نظر آتا, ان کو ہمارے شاعر, ہماری موسیقی وہ نہیں نظر آتی. یا کلاسیکل جو ساز ہیں ان کے بجائے مغربی ساز اس سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں. جی ہاں, تو یہ ہمارا المیہ ہے کہ دیکھیے جب آپ کے پاس ایک بہت قیمتی چیز ہو اور اس کو چھوڑ کے آپ کی نئی نسل کہیں اور جا رہی ہو تو وہ پھر بہت افسوس ہوتا ہے. اچھا, تو کیا سرکاری سطح پر کچھ سرپرستی آپ کو ملی ہے یا ملتی ہے؟ اس صورتحال میں بہت سارے ثقافتی ادارے تو موجود ہیں, گرانٹس بھی موجود ہے, جی تو اس طرف کوئی توجہ آتی ہے آپ تک؟ جی بالکل, جس طرح اسلام آباد میں لوک ورثہ ہے, پاکستان نیشنل کاؤنسل آف دی آرٹس ہے, اس طرح کراچی میں آرٹس کاؤنسل ہے, تو یہ نیپا ہے یہاں. جی جی, تو وہاں پہ بھی میری بات ہوئی ہے. ان قریب میں رقص پہ ایک تفصیلی گفتگو اور اس کے بعد کھٹک کتھک رقص کی پیشکش میں وہاں پہ پیش کروں گا. اور ابھی پچھلے دنوں میں نے T2F جو کہ ایک نجی ادارہ ہے ڈیفینس میں, وہاں پہ میں نے پیش کیا. اور اسی طرح آرٹس کاؤنسل میں یہاں پہ یوتھ فیسٹیول ہوا تھا, تو وہاں پہ میں نے اختتامی تقریب میں رقص کرنا تھا. تو دیکھیے یہ ادارے موجود ہیں, لیکن نوجوانوں کو آنا چاہیے, چونکہ یہیں پہ آپ اپنے کلچر سے متعارف, اپنی ثقافت سے متعارف ہو سکتے ہیں. موسیقی ہے, یہاں پہ رقص ہے, تو ادارے ہیں, لیکن لوگ وقت نکالیں گے تبھی وہ آشنا ہوں گے نا. اچھا, کچھ ہم ذاتی باتیں بھی کر لیتے ہیں. کیسا لگتا ہے آپ کو زندگی, ساری مصروفیات کے باوجود زندگی کو آپ کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں, کس طرح گزار رہے ہوتے ہیں؟ میں تو زندگی سے بھرپور مزہ لینے کی کوشش کرتا ہوں, چونکہ جب انسان خوش ہوتا ہے تو وہ رقص کرتا ہے, اور وہی رقص میں ہر وقت کر رہا ہوتا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ زندگی بہت مختصر ہے, یعنی چند روزہ ہے, اور اس میں انسان جتنا پیار اور محبت بانٹے اتنا کم ہے. آپ کا تو سارا کام امن کا ہے اور محبتوں کے فروغ کا ہے. اور ذاتی زندگی آپ کی اسفند یار؟ ذاتی زندگی بھی میری بہت اچھی ہے. میں اپنے والدین کے ساتھ اسلام آباد میں رہتا ہوں. کوئی جیون ساتھی کی طرف آپ نہیں سوچ رہے؟ جیون ساتھی تو دیکھیے, جیون ساتھی تو میرا رقص میرا جیون ساتھی ہے. اور یہ دیکھیے یعنی آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر ایسا ہوگا تو پھر کچھ خلل آئے گا آپ کی پرفارمنس؟ دیکھیے اس میں اگر خلل آئے گا تو میں کوئی بھی ایسا کام نہیں کروں گا جس کی وجہ سے رقص میں خلل آئے. اچھا, اور اگر خلل نہیں آتا تو پھر صد بسم اللہ پھر ہو سکتا ہے. تو ہمارے خاص مہمان اور ایک ایسے مہمان جنہوں نے کتھک اور خٹک رقص کے اندر بے انتہا مہارت حاصل کی. ان کی فین فالوئنگ بہت زیادہ ہے اسفند یار خٹک صاحب کی, اور بے پناہ لوگ ان کو پسند کرتے ہیں. پورے پاکستان میں ان کو چاہتے ہیں. ان کا فن واقعی اس قابل ہے کہ انہیں چاہا جائے, ان کو سراہا جائے اور ان کی پذیرائی کی جائے. آپ نے وقت دیا ہمیں اسفند یار خٹک صاحب, بہت ہم آپ کے شکر گزار ہیں. بہت شکریہ. اور جیوے پاکستان چینل میں آپ کی آمد سے بڑا خوشگوار یہ وقت گزرا, اور وقت کا بالکل معلوم نہیں ہوا. تو ہم یہاں آپ سے اجازت چاہیں گے, اور پھر انشاءاللہ جو ہے وہ حاضر ہوں گے آپ کے ساتھ. اب جاتے ہیں خالد معین اور اسفند یار خٹک جاتے ہیں. خدا حافظ و ناصر. خدا حافظ.